Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल सात का सफ़र एपिसोड नंबर 24। यूं ही यकीन नहीं आता कि कोई इंसान शिद्दत से किसी से मोहब्बत भी कर सकता है और फिर सारी ज़िंदगी उस पर कायम भी रहे, क्योंकि कभी तो सोसाइटी आड़े आती है और कभी खुद मोहब्बत करने वालों के नज़रियात बदल जाते हैं। कंदील बदएतमादी से बोली, एक मिनट, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखो कंदील, मैं निदा से बहुत मोहब्बत करता था, करता हूँ और शायद करता रहूँगा। लेकिन सोसाइटी राह में हायल हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी याद को दिल से निकाल फेंकूंगा। वो कोई फालतू चीज़ न थी। उसकी याद कोई फजूल और बेहुदा काम नहीं। उसकी हर याद से, उसकी हर बात से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है अभी भी, जबकि वो मेरे पास नहीं। और अगर वो नहीं मिली तो ये मोहब्बत की डिमांड नहीं कि सिर्फ उसी से मोहब्बत की जाए जो मिल जाए। मैंने अभी आपको बताया कि खुदा और इंसान एक हैं। मोहब्बत के बल बूते पर इंसान खुदा की तलाश में है और खुदा उसका मुंतज़िर। दोनों में रिश्ता जितना गहरा होता जाता है, फिराक का कर्ब भी गहरा होता जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी शिद्दत फिराक में इंसान जान भी दे देता है, लेकिन विसाल उधर जाकर होता है। सोसाइटी जो कुछ मर्जी कहे, इंसान के अपने नज़रियात जो भी हों, इनमें उसको पक्का होना चाहिए। वो कतईयत से बोला, कंदील, तुम्हारे नज़रियात इसलिए मनफी हैं क्योंकि तुम्हें मोहब्बत जिस रंग और शक्ल में मिली है वो असल नहीं, बल्कि मुनाफिकत और आमेजिश के लिबादे में मिली है। खोट वाली, ना खालिस, जिसमें तुम उसकी खुशबू को नहीं पा सकी। और ये बड़े नसीब की बात है कि किसी इंसान को असल में चाहने वाले और प्यार करने वाले लोग मिले। मोहब्बत तो बहुत अलवही जज्बा है, बहुत पाक, बहुत मुतबर्रक। जो चीज़ रूहों को मिलाए, दिलों को मिलाए और फिर खालिक से मिलाए, वो किस तरह करी हो सकती है? क्या तुम्हारे ख्याल में वो कोई सस्ती चीज़ होगी या बेवकत? ज़ुहा ने भी वजाहत की, मैडम, मैं इसके बारे में क्या कह सकती हूँ, जबकि मैं इसकी बू बात से वाकिफ तक नहीं। मैंने तो वो रिश्ते देखे हैं जो मोहब्बत के वजूद के बगैर ही शुरू हुए और उसके बगैर ही इख्तिताम को पहुंच गए। मेरे ख्याल में तो उनकी बुनियाद मोहब्बत नहीं बल्कि एनिमल पैशंस होते हैं। वो आह भर कर बोली, नहीं, जिबिल्लत को फितरत से ना मिलाओ। मोहब्बत फितरत है और जज्बात, एहसासात, जिबिल्लत और सरिश्त हैं जो कि मुख्तलिफ हो सकते हैं, किसी इंसान में ज़्यादा, किसी में कम और किसी में इंतहा पर पहुंचे हुए। इंसान में हैवानियत भी है और मोहब्बत भी। मोहब्बत के बलबूते पर और उसके अपर हैंड की वजह से इंसान इंसान है, और जहाँ ये कमज़ोर पड़ती है वहाँ रिश्ता कितना ही नापायदार क्यों ना हो, उसमें भी मोहब्बत के जरासीम ज़रूर मौजूद होते हैं, चाहे कम ही क्यों ना हो। कोई भी इंसानी रिश्ता मोहब्बत के बगैर एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। अब हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी शादियां हैं जिनमें जहनी हम-आहंगी नहीं होती मगर कायम रहती हैं। वो सिर्फ दो जिंदा चलते फिरते वजूदों की तरह साथ चलते तो रहते हैं मगर बाहम मिल नहीं पाते, क्योंकि उनमें रूहों का मिलाप नहीं हो पाता। और अगर रूह का मिलाप हो जाए तो जहनी हम आहंगी और मुताबिकत पैदा हो जाती है। सुहा ने कहा, तो जहनी हम आहंगी किस तरह पैदा होती है? कंदील ने सवाल किया। इसके लिए किसी एक नुक्ते पर दोनों को मुत्तहिद होना पड़ता है, किसी एक मरकज पर, और फिर वहां से आगाज लेकर दोनों को उसके गिर्द घूमना पड़ता है। लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी जिंदगी किसी बुनियाद से शुरू की होती है, इसलिए वो हमेशा जुड़े रहते हैं, कभी अलहदा नहीं हो पाते। और जैसे जैसे इस मरकज के गिर्द उनका दायरा तंग होता जाता है, उतना ही ज्यादा जहनी और रूहानी मिलाप उनके दरमियान होगा, जिसको वो जहनी हम आहंगी का नाम देंगे। सोहा ने जवाब दिया,
और जिसको अपने नुक्ते का पता ही ना चल सके? قندیل نے پھر پوچھا۔ تو وہ پھر ساری زندگی سرگرداں رہتے ہیں، شکستہ وجودوں کی مانند بکھرے بکھرے سے، ہمیشہ پریشان، دائرے میں گھومتے تو رہیں گے مگر بنیاد کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہمیشہ تڑپتے رہیں گے، ہمیشہ دکھی رہیں گے۔ لیکن نقطے کا کس طرح پتہ چلے گا؟ حسن بولا، یہ ہر انسان کی ذاتی سوچ، عقل اور ذہنی میلان پر منحصر ہے کہ وہ آغاز میں ہی کسی نقطے پر متحد ہو جائے۔ سوہا نے جواب دیا، کچھ ذہن اتنے اممیچور ہوتے ہیں کہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی ان کو بنیادی حقائق کی سمجھ نہیں آتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قندیل نے پھر پوچھا۔ قندیل، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہر ایک کے پس منظر میں ایک مخفی طاقت ہے جس کو ہم کبھی فطرت، کبھی نیچر اور کبھی قدرت کا نام دیتے ہیں، جس کا سر چشمہ خالق اور قادر مطلق ہے۔ وہ جتنا چاہتا ہے انسان کو نوازتا ہے، کسی کو بے پناہ صلاحیتیں، کسی کو کم، کسی کو بالکل ہی کم۔ انسانوں کے بھی درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قلب انسانی کو 6 قوتوں، شہوت، غضب، تحرک، تفہیم، ارادہ و عقل سے نوازا ہے، اور جانوروں میں صرف 3 ہیں، شہوت، غضب اور تفہیم۔ یہ صرف عقل ہے جو انسان کو ممتاز کرتی ہے، پھر عقل بھی کسی کو کم دی گئی، کسی کو زیادہ دی گئی ہے۔ امام غزالی کے نزدیک انسانی فطرت 4 عناصر پر مشتمل ہے۔ یہ عناصر عاقل، خنزیر، کتا اور شیطان پر مشتمل ہے۔ انسان میں عاقل یا حلیم اس کی عقل ہے، خنزیر شہوت کی علامت ہے، کتا غضب کی مثال، اور شیطان اس وحشی کی طرح ہے جو ان 2 جانوروں کو عقل کے خلاف بغاوت پر اکساتا ہے۔ مختلف افراد میں یہ قوتیں مختلف تناسب سے موجود ہوتی ہیں، اور انسانی روح رفتہ رفتہ ان قوتوں پر عقل کے ذریعے غلبہ پا کر معراج حاصل کرتی ہے۔ انسانی روح مختلف مدارج سے گزر کر تقویت حاصل کرتی ہوئی الوہیت کے درجے پر فائز ہوتی ہے، تب اس کا صحیح رنگ، چمک دمک اور خوشنمائی سامنے آتی ہے۔ زحا بولی، آپی وہ درجات کیا ہیں؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سائنس دان انسانی زندگی کے ارتقائی مراحل کو گنواتے ہیں کہ پہلے جمادات، نباتات، حیوانات اور پھر انسان۔ اسی طرح انسانی روح کے بھی مختلف ارتقائی مراحل ہیں۔ پہلے درجے پر انسان جو صرف محسوسات سے واقف ہوتے ہیں اور جن میں عقل اتنی پختہ نہیں ہوتی کہ وہ اس کی شمع کی بدولت منازل طے کر سکیں۔ دوسرے درجے میں انسان محسوسات اور عقل سے تھوڑی بہت آگاہی رکھتا ہے۔ تیسرے درجے میں انسان عقل کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور چوتھے درجے میں انسان عقل کو ہر قوت خاص کے طور پر محسوسات پر حاوی کرتا ہے۔ 5ویں مرحلے پر انسان روحانی حقائق کے اسرار سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اس درجے پر انسان پر روح کی حقیقت اور حق سے شناسائی واضح ہوتی ہے۔ یہ درجہ انسانیت کی معراج ہے، اور ایسے انسان پر جب اسرار فاش ہوتے ہیں تو وہ عالم تحیر میں پہنچ کر مقرب کا درجہ پا لیتا ہے، اور اس کی عقل پھر عقل سلیم بن جاتی ہے، اور اس کی ذات ان صفات کا شاہکار بن جاتی ہے جو خالق کی ذات میں موجود ہوتے ہیں، اور تقرب کی یہ منزل بہت مشکل سے ملتی ہے۔ یہ صرف جدوجہد کی منزل نہیں بلکہ رضا و تسلیم کی منزل ہے جو اس کے کرم سے ملتی ہے۔ یہ منزل زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں چھپے ذروں کو آسمان کی رفتوں میں پھیلے وحدت کے جلووں تک ملانے کا نام ہے۔ یہ سوز، عشق اور محبت و سرور کی منزل ہے، رحمتوں کے عرفان کی منزل ہے۔ وہ بولتی رہی اور پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ حسن اور قندیل نے ایک دم حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ آپی، منزل کے تعین کے لیے راستے کا تعین اور علم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ کون سا راستہ؟ حسن نے یوں جیسے اسے نیند سے جھنجھوڑ دیا ہو۔ کبھی یہ راستہ تنہائی میں دریافت ہوتا ہے، کبھی یہ تڑپ کسی مقرب انسان کے پاس لے جاتی ہے، اور کبھی انسانوں کے اندر رہ کر ہی انسان یہ سفر آہستہ آہستہ طے کرتا
عرفان کی منزلوں تک پہنچتا ہے۔ اس کی نظروں میں یکدم میاں جی فریدی صاحب اور دھرانی صاحب گھوم گئے اور وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حسن اور قندیل بھی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچتے رہے۔ حسن، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اتنے مراحل طے کرتا ہے وہ خود نہیں بلکہ کوئی غیر مرئی قوت اس سے کراتی ہے، شاید ایسی مخفی طاقت جس کو کبھی ہم فطرت، کبھی نیچر اور کبھی قدرت کا نام دیتے ہیں۔ قندیل نے اس سے پوچھا۔ ہاں، شاید وہی، جہاں پر انسان کی کوششیں اور عقلی دلائل جا کر رک جاتے ہیں، جہاں سے لامحدود کی طرف سفر شروع ہوتا ہے، حسن نے جواب دیا۔ تو کیا انسان وہاں جا کر مجبور نہیں ہو جاتا؟ میرا خیال ہے جب اپنا کوئی عمل انسان کو اس قوت کو سونپنا پڑتا ہے تو وہ فیٹالسٹ بن جاتا ہے، اور اگر اس حقیقت کو نہ مانے تو پیسمسٹ، کیونکہ اس کو ہر سوچ، ہر عمل قدرت کے سامنے فیل ہوتا نظر آتا ہے۔ اس کی لمیٹیشنز اگر اس کو نہ ورگلائیں تو ٹھیک، ورنہ وہ تو اپنے آپ کو ناکارہ پرزہ سمجھ کر برباد کر دیتا ہے۔ حسن، انسان تو پھر کٹ پتلی ہوا۔ جب یہ حالت ہو کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، تو پھر خود انسان اور اس کی منفرد ذات، اس کا ارادہ کہاں ہے؟ قندیل نے سوال کیا۔ قندیل، یہ دائرہ تو محدود ہے، مگر اس کو اتنا تنگ مت کرو کہ سوچ منفی ہو جائے، کیونکہ جوں جوں دائرہ تنگ کرتی جاؤ گی سوچ منفی ہوتی جائے گی۔ دائرے کو محدود ضرور سمجھو مگر تنگ مت بناؤ، اور قدرت انسان کا امتحان لیتی ہے، ہونا نہ ہونا قدرت پہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ ندا کہا کرتی تھی جب انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور ہر طرف ڈارکنیس ہوتی ہے، انسان کا اندر تاریک ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر ہی سے امید کی کرن ظاہر ہوتی ہے جو ایک دم تاریکی کو اجالے میں بدل دیتی ہے اور سارے اندھیرے رفع ہو جاتے ہیں، اور کبھی شمع بہت روشن ہو تو ایک جھونکا اس کو بجھا دیتا ہے۔ یہ تو لمحوں کا ہیر پھیر ہے بس۔ انسان کی بقا تو اپنے رب کی رضا میں ہے، سرے تسلیم خم کرنے میں ہے، اپنی ذات کو اس اٹل حقیقت میں فنا کرنے میں ہے۔ حسن بولتا ہی گیا۔ حسن، کیا ندا بہت خوبصورت باتیں کرتی تھی؟ قندیل نے اسے کھوئے کھوئے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، بہت خوبصورت، اپنے باطن کی طرح خوبصورت اور اپنی ذہین آنکھوں کی طرح چمکدار۔ حسن کی آنکھیں اس کے خیال سے چمکنے لگیں اور قندیل اس چمک میں کھو گئی۔ قندیل، میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ گھر میں چھوٹی سی پارٹی کریں۔ زحا اس کے قریب بیٹھی سبزی کاٹتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب میڈم؟ وہ چونکی۔ ارے بھائی، میرا دل چاہتا ہے ایک گیٹ ٹوگیدر ہو، لیکن کس خوشی میں؟ حسن کی صحت یابی کی خوشی میں۔ اصل میں حسن نے اپنی زندگی میں بہت کم خوشیاں دیکھی ہیں، ہماری زندگیوں میں خوشیوں کے مواقع بہت کم آئے ہیں، شاید اس لیے۔ وہ آہ بھر کر بولی۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے، کیا آپ نے حسن سے پوچھا؟ قندیل نے کہا۔ وہ کیا کہے گا، اس نے میری کسی بات کو کبھی نہیں ٹالا۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، آپ مہمانوں کی لسٹ بنا لیں، باقی میں جانوں اور میرا کام۔ تھوڑی دیر بعد حسن بھی آ گیا۔ حسن، میڈم گیٹ ٹوگیدر کا سوچ رہی ہیں، قندیل نے اسے بتایا۔ ارے بھائی، کس خوشی میں؟ کچھ ہمیں بھی تو پتا چلے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ تمہاری خوشی میں۔ میری؟ خود چونکا۔ ہاں، تمہارے سر پر صحرا سجانے کا سوچ رہی ہیں۔ قندیل نے اسے چھیڑا۔ بکو مت، بال سر پر ٹھہرتے نہیں، صحرا کہاں ٹکے گا؟ وہ قہقہا لگا کر بولا۔ فکر مت کرو، اس کو ٹکانا ہمارا مسئلہ، رسیوں سے باندھ لیں گے۔ زحا اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی۔ شاید بہت عرصے بعد وہ اتنا کھل کر ہنسی تھی، جیسے بادلوں کی اوٹ سے سورج
पूरी तमाज़त के साथ नमूदार होकर सारे माहौल को रोशन और चमकदार बना देता है। आपी, आप हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हैं, हसन ने कहा। तो वो एकदम संजीदा हो गई और उसे हसन बहुत याद आने लगा। क्या हुआ? वो परेशान हो गया। तुम्हें समझ नहीं आएगा, दिल की बात दिल वालों को ही मालूम होती है। कंदील मुस्कुरा कर बोली। क्या हम दिल नहीं रखते? हसन ने पूछा। आप बाल नहीं रखते तो दिल कहाँ से रखेंगे? कंदील ने फिर उसे छेड़ा और जोहा की तरफ देखकर बोली। जवाबन सब मिलकर हंसने लगे। हाँ तो मैडम, पार्टी का फाइनल करें? कंदील ने याद दिलाया और वो मेहमानों की लिस्ट बनाने लगी। उसने अपने सब मिलने वालों को मदऊ किया। बहुत दिनों के बाद घर में इस तरह की रौनक लगी थी। वो भी बहुत खुश थी। हसन ने भी अपने चंद दोस्तों को बुलाया था। जोहा कभी अजीज के पास बैठती और कभी फैज के पास। फरीदी साहब आए तो वो उनसे देर तक बातें करती रही। कभी मियाँ जी के बारे में तो कभी दुरानी साहब के बारे में। कभी पुरानी यादें, कभी तल्ख तजुर्बे, तो कभी मुस्तकबिल की दिल खोल कर सबके साथ सब कुछ डिस्कस किया। फरीदी साहब, अब मुझे यूं महसूस होने लगा है कि जिंदगी का सफर बस थोड़ा ही रह गया है। एकदम वो संजीदा लहजे में बोली। क्या मतलब? वो चौंके। न जाने क्यों मुझे यूं एहसास होने लगा है कि बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। क्या कोई मनफी सोच जन्म ले रही है? उन्होंने कुरेदा। अरे नहीं फरीदी साहब, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ एक एहसास सा होता है कभी कभी। न जाने इसमें सच्चाई भी है या नहीं। खैर, आप मेरे बाद आते रहिएगा और इन बच्चों का ख्याल रखिएगा। आप बेफिक्र रहें, खुदा बेहतर करेगा। बहुत अरसे बाद घर में यूं रौनक लगी थी। हसन ने सबकी फरमाइश पर गजल सुनाई। एक और। कंदील बोली। नहीं भाई, थक गया हूं। अब बनो मत, इतना अच्छा गाना गाते हो। मुझे तो आज पता चला, मैडम ने कभी बताया ही नहीं। कंदील हंसते हुए बोली। हसन, हाँ भाई, जरूर एक और होनी चाहिए। अजीज बोला। ठीक है, कौन सी? भाई ये तो उन पर है जिन्होंने फरमाइश की है। अजीज ने कंदील की जानिब देखकर कहा। वो इश्क जो हमसे रूठ गया। कंदील मुस्कुरा कर बोली। इस मौके पर तुमने क्या जिक्र छेड़ दिया? उसने सरगोशी की। आई एम सॉरी, रहने दो, फिर कभी सही। वो नादिम सी होने लगी। नहीं, अब तो कुछ भी हो, सुनाना तो पड़ेगी। हसन जख्मी मुस्कुराहट से बोला। गजल सुनाने के बाद वो उठकर खामोशी से अपने कमरे में चला गया। कंदील अपने आप को मुजरिम तस्वुर करती रही। मौका पाकर वो उसके कमरे में आ गई। हसन, मेरा कतई ये मतलब ना था। बाय गॉड। कंदील ने वजाहत करना चाही। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी नादानिस्ता क्या से क्या हो जाता है। वो बोला। क्या तुम्हें बुरा महसूस हुआ? कंदील ने पूछा। नहीं, उसकी कमी का शदीद एहसास हुआ। काश वो यहाँ होती तो। हसन अफसुर्दगी से बोला। हसन, क्या तुम उसकी कमी बहुत शिद्दत से महसूस करते हो? कंदील ने हैरत से सवाल किया। हाँ कभी कम, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा। मगर कमी तो हर वक्त हर जगह रहती है। ना होने का एहसास, कुछ छिन जाने का शदीद मलाल। वो दुखी लहजे में बोला। हसन, प्लीज बाहर आ जाओ, मेहमान जाने वाले हैं। मैडम इंतजार कर रही होंगी। तुम जाओ। नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। वो मजबूरन उसके साथ बाहर आ गया। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगे और वो दोनों टहलते रहे। वो उसे निदा के बारे में ढेरों बातें बताता रहा और वो उसे अपने तल्ख माजी के बारे में।
حسن، میرا ماضی اتنا تلخ ہے کہ میں ہزار بار چاہنے کے باوجود بھی کسی کو کھل کر نہیں بتا سکتی، وہ دکھ سے بولی۔ قندیل، ہر ایک کے پاس ہر وقت کچھ ایسی یادیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کبھی بھی کھل کر نہیں بتا سکتا۔ کسی کا ماضی، کسی کا حال، کسی کی سوچیں، کسی کے راز، کسی کی باتیں، سب میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، کبھی کبھی حقائق اپنے آپ سے بھی چھپانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے بولی۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا تو وہ زوہا کے پاس چلی آئی۔ حسن تو گہری نیند سو چکا تھا، مگر وہ دانستہ غلطی پر کروٹیں بدلتی رہی۔ اس نے حسن سے معافی مانگ لی تھی اور اس نے معاف بھی کر دیا تھا، مگر اب حسن سے کی ہوئی باتیں اس کو یاد آ رہی تھی۔ اس کو رشک آ رہا تھا اس لڑکی پر جس سے یہ خوبصورت انسان اتنی محبت کرتا تھا۔ یقیناً وہ واقعی اس قابل ہوگی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر دو خوبصورت دل اور ذہن رکھنے والے انسان مل جاتے، تو ان کی زندگی کتنی خوبصورت، کتنی مترنم اور رنگین ہوتی۔ مگر وہ اس سے آگے نہ سوچ سکی۔ صبح زوہا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوئی تو بہت مسرور تھی اور حیران بھی۔ آج رات بہت عرصے بعد اس نے میاں جی کو خواب میں بھی دیکھا تھا۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے اور پھر آگے بڑھ کر انہوں نے اسے ایک خوبصورت سفید چادر دی۔ وہ جلدی سے جلدی یہ خواب فریدی صاحب کو سنانا چاہتی تھی۔ میاں جی کے چہرے پر پھیلا تبسم اور نور سب اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ فریدی صاحب کے گھر گئی۔ اس وقت وہ اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھے عبادت میں مصروف تھے۔ اسے دیکھ کر مسکرائے۔ آئیے زوہا بی بی، آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ رات کو میاں جی خواب میں آئے تھے، بہت عرصے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا ہے۔ ہاں معلوم ہے، اور یہ آپ کے لیے۔ انہوں نے کوئی چیز لپٹی ہوئی اسے پکڑائی۔ کیا ہے یہ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میرا خیال ہے آپ کو علم ہونا چاہیے، فریدی صاحب نے معنی خیز انداز میں سوال کیا۔ اس نے کھول کر دیکھا، ویسی ہی سفید چادر جیسی اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ اس نے کھول کر اسے اوپر اوڑھ لیا۔ مبارک ہو، فریدی صاحب مسکرائے۔ شکریہ۔ بڑھتے جذبات سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک سفر تمام ہوا اور دوسرا سفر مبارک ہو۔ قدرت کسی کسی کو اس راہ کا مسافر بناتی ہے، فریدی صاحب بولے، اور اس راستے کے رہنما بھی، وہ بولی۔ یہ سب اس کے کرم کی بات ہے، اس کی عطا اور رحمت ہے، ورنہ تو سب کچھ ناممکن ہوتا ہے۔ ہاں، اس نے آہ بھری اور خلا میں یوں گھورنے لگی جیسے کچھ راستہ نظر آ رہا ہو۔ اس کے ارد گرد فریدی صاحب، میاں جی اور دورانی صاحب بھی کھڑے ہوں اور وہ چاروں ایک نامعلوم سفر کی طرف گامزن ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے ارد گرد خوشبو سی محسوس کی اور روشنی بھی۔ وہ آہستہ آہستہ مجذوبی کیفیت سے دوچار ہونے لگی۔ کچھ دنوں سے زوہا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ شدید کھانسی کا دورہ پڑتا اور اکثر بخار بھی تیز ہو جاتا۔ اس کی وجہ سے اتنی نقاہت ہو گئی تھی کہ اکثر اٹھنا محال ہو جاتا اور بستر پر لیٹے لیٹے اس کی کمر دکھنے لگی تھی۔ قندیل اس کی بہت دیکھ بھال کرتی۔ حسن بھی ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ حسن، میڈم کا بخار کم کیوں نہیں ہو رہا؟ قندیل نے اس کے پاس بیٹھ کر پریشانی سے کہا۔ نہ جانے کیوں، ڈاکٹر سے آج میری بات ہوئی تھی، وہ تو موسمی بخار بتا رہے تھے، مگر یہ کم کیوں نہیں ہو رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر ایک دو دن میں افاقہ نہ ہوا تو پھر ہاسپٹل ایڈمٹ کرا دیں گے۔ حسن نے بھی پریشانی کا اظہار کیا۔ فریدی صاحب روزانہ اس کی خیریت دریافت کرنے آتے۔ ایک شام آئے تو ان کے ساتھ قندیل کا باپ بھی تھا۔ وہ چونک گئی۔ آپ؟ ہاں، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔
اس کے باپ نے آہستہ سے جواب دیا۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میڈم کی طبیعت بہت خراب ہے۔ قندیل نے زحا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم میرا فکر نہ کرو، تم اپنے والد کے ساتھ چلی جاؤ۔ زحا نقاہت سے بولی۔ میڈم یہاں پر کوئی بھی آپ کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، میں کس طرح جا سکتی ہوں؟ تم جاؤ، حسن یہاں ہے، اگر ضرورت پڑی تو میں تمہیں بلوا لوں گی۔ زحا نے خشک لبوں پر بات زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹی چلی جاؤ، اب سب ٹھیک ہوگا۔ فریدی صاحب بولے۔ ٹھیک ہے جیسا آپ سب کہتے ہیں، لیکن اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ بے فکر رہو، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، میری ان سے تفصیلاً بات ہو چکی ہے۔ فریدی صاحب نے اسے دلاسا دیا۔ لیکن یہ سب؟ قندیل حیران ہو رہی تھی۔ گھر جاؤ گی تو معلوم ہو جائے گا، اس وقت تمہارے باپ کو تمہاری ضرورت ہے۔ فریدی صاحب نے اسے سمجھایا۔ جی اچھا، اور وہ اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ آپ سب لوگ اگر اجازت دیں تو میں نے قندیل سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں ہاں ضرور۔ سب باہر نکل گئے۔ قندیل، مجھے نہیں معلوم کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، کتنی نہیں، پھر نہ جانے میں تم سے دوبارہ مل سکوں گی یا نہیں۔ میں ضرور یہ چاہتی ہوں کہ تم حسن کو اپنا ہمسفر بنا لینا، وہ بہت نفیس انسان ہے۔ زحا نے قندیل کو محبت سے سمجھایا۔ میں اور حسن؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ میرا ماضی بھی بہت اچھی طرح جانتی ہیں اور حسن بھی، اس کو ابھی اپنا دکھ نہیں بھولا، اور پھر ہم کس طرح ایڈجسٹ کر پائیں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ وہ بے یقینی سے بولی۔ مجھے پانی کا گلاس دو، سوہا نے نقاہت سے کہا۔ اس نے اسے پانی پلایا تو اس کی سانس پھولنے لگی۔